علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی یا عیسائی نہیں تھے، یہودی یا نصرانی نہیں تھے، قرآن کی آیت ہے۔ حنیفا مسلما، بے شک کہ وہ اللہ کے اوپر اعتقاد رکھنے والے مسلمان تھے، مسلم تھے یا تسلیم خم کرنے والے فرد تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی، کیونکہ دین ابراہیمی کی پوری بحث ہے کہ یہودی عیسائی مسلمان سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا ماننے والا کہتے ہیں، تو اللہ نے جناب ابراہیم سے نسبت دے کے کہا کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ پہلے ہی سے مسلمان۔ اللہ نے بنیاد اسلام کو بنایا، ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ایک کام کے شروع کرنے والے سے بہتر اس کے تکمیل تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ایک کام کا مکمل کرنے والا، ایک کام کو اس کے پایہ تکمیل تک پہنچانے والا اس کے شروع کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں بات کو واضح کر سکا ہوں یا نہیں۔ حضرات مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں، کہا کہ کسی کام کے شروع کرنے والے سے، ایک آدمی نے کام کو شروع کر دیا اور چھوڑ دیا بیچ میں، آپ نے فرمایا کسی کام کے، نیک کام کے، اچھے کام کے شروع کرنے والے سے بہتر اس کے تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ کہ آدم نے جس دین کی بنیاد رکھی تھی اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے والے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا پایہ تکمیل تک پہنچانے والا بنیاد رکھنے والے سے افضل ہے۔ بہت سے کاموں کو بہت سے افراد شروع کرتے ہیں، لیکن مکمل کرنے والا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کام کو تکمیل تک پہنچانے والا، کمپلیشن تک لے جانے والا، اس کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن کے اندر بہت سی آیات ہیں، وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اور دین کے لیے اپنے چہرے کو سر اٹھا کے سیدھا کر لیجئے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت بنیے، حنیفا مسلما وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مسلمان ہی رہیے، اسلام یعنی وہی اللہ بار بار ایک پیغام دہرا رہا ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک سب اسلام کو پہنچاتے رہیں۔ جو بھی اس راستے سے ہٹا ہے اس نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، عیسائی بنا لیا، مجوسی بنا لیا، کسی اور دین کا پیروکار بنا لیا، جو آخر تک چلتا رہے گا۔ حضرات سب علماء نے یہ لکھا ہے کہ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا۔ میں بات واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں؟ سیدھے راستے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا۔ ٹیڑھے راستے پہ شارٹ کٹ جا سکتے ہیں، سیدھے راستے پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ یعنی کبھی بھی انسان اگر کسی سیدھے راستے سے ہٹ جائے تو وہ انحراف کا شکار ہے، وہ اس سیدھے راستے سے دوری کا سبب بن رہا ہے، واپس اسی راستے پہ آنا ہوگا۔ اور سارے انبیاء سب لوگوں کو اسی دین اسلام پہ، صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آدم سے لے کے خاتم تک اللہ نے سارے انبیاء کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب کسی سیدھے راستے پہ شارٹ کٹ تلاش کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ شارٹ کٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جلدی سے امیر ہو جاؤں، میں جلدی سے مشہور ہو جاؤں، میں جلدی سے یہ کام کر لوں، میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، میں جلدی سے روزہ تکمیل کر لوں، میں جلدی سے حج کو کسی طریقے سے بچا لاؤں۔ امام فرماتے ہیں سب سے چھوٹا راستہ وہی سیدھا راستہ جو اللہ نے دے دیا ہے، اس سیدھے راستے پہ رہنا، اسے کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا۔ اس سیدھے راستے ہی سے انحراف کے اوپر شیطان کہتا میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، اس سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہوں، اتار دیتا ہوں۔ اور اگر شیطان کو اگنور کر کے آگے چلتے رہو گے تو پھر سیدھے راستے پہ باقی رہو گے۔ صراط مستقیم پہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے آئے گا۔ آئیں سورہ یاسین جو آپ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، کیا ہے اس کے اندر آیت؟ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے میرے بندو، کیا میں نے تم سے، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا، تم سے وعدہ نہیں لیا تھا
کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، وَأَنِ اعْبُدُونِ، اور صرف میری عبادت کرو گے. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی وہ صراط مستقیم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے سیدھا راستہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اسلام سب سے آسان اور سیدھا مذہب ہے، سیدھا. حتیٰ یہاں تک کہ اتنا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر یہ کہنا ہوتا کہ یہ آدمی برائیوں میں نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، گناہ نہیں کرتا، کہتے بہت سیدھا سادہ آدمی ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بہت سیدھا ہے، یعنی سیدھا راستہ. اور اگر معاذ اللہ ہم نے کسی کو کہنا ہو کہ بہت ہی جھوٹا ہے، تو آج کل ایک اصطلاح استعمال ہونے لگی ہے، بہت سیاستدان آدمی ہے. کیونکہ سیاستدانوں نے اپنا امیج صرف جھوٹ سے کریٹ کیا ہے. تو اگر ہمیں کسی کو کہنا ہوتا ہے کہ بہت جھوٹا ہے، تو بعض اوقات ایک لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ بہت ہی سیاستدان ہے. حضرات، سیدھا راستہ، سچائی کا راستہ اسلام ہے. آئیے ذرا میں چند آیات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی تشریح کو پیش کرنا چاہتا ہوں برائے خوشنودی سید الشہداء. صلوات. قرآن میں بہت سی آیات ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین خدا کے نزدیک صرف اسلام ہے. اور آج ایک پوری پلورلزم کی بحثیں، جو فلسفے کی بحثیں لوگوں نے دین میں لا کے، جس کو برصغیر میں پہلے پیش کیا جا چکا ہے، یہاں وہ دفن ہو کے ختم ہو چکا ہے، ابھی یورپ میں دوبارہ جنم لے رہا ہے، جس کو دین اکبری کہا جاتا تھا. کہ اکبر نے ایک پورا نیا دین کا تصور دیا تھا، مغل بادشاہ نے، کہ جو بھی جس دین کو مان لے گا، اپنے دین پہ صحیح عمل کر رہا ہے، تو وہی مسلمان ہے. کسی بھی دین کو مان لے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اپنے دین پہ صحیح عمل کر رہا ہو تو وہ مسلمان ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کیا ہے، وَمَن يَأْتِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کے آئے گا تو اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے. اب وہ آیات اگر کوئی انسان آپ کے سامنے پیش کرے کہ نہیں میں آیت پیش کر رہا ہوں کہ ہر انسان دین پہ عمل کرنے والا، کسی بھی دین پہ عمل کرنے والا، وہ آخرت کے اندر نجات پا جائے گا. حضرات، اسلام کے علاوہ جس بھی دین کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا. میں نے آیات زیادہ پیش کر دی ہیں، بہت سے بچے، بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں. آئندہ آپ کے سامنے تلخیص کو پیش کروں، اتنی آیات کے خلاصے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات، یہ تمام آیات ایک پیغام دے رہی ہیں کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ کے سامنے پیش کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا. تو آیا کیا قرآن کے اندر کنٹرڈکشن ہے، تناقض ہے، تضاد ہے، ٹکراؤ ہے؟ ایک طرف کچھ ایک طرف کچھ نہیں. جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ایک بہت تفصیلی باب ہے ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں کے اندر، کہ ایک آدمی نے آ کے قرآن کی مختلف آیات کو اکٹھے رکھ کے سوال کیا کہ یا علی قرآن کی آیات میں ٹکراؤ ہے. مولا نے کہا تو وہ آیات لا کے دکھا جن میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے. کیا یہ دو آیات اور یہ دو آیات اگر ساتھ ساتھ رکھیں تو دونوں میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ وقت نہیں ہے، وہ خود سے کئی گھنٹے کی ایک مجلس ہے. تو اس نے قرآن کی آیات کو رکھ کے پیش کیا. مولا نے کہا تو نے وہ اگر آیت پڑھی ہوتی تو دونوں آیات حل ہو گئی ہوتی. اس نے ایک قرآن کی آیت کو دوسری قرآن کی آیت سے ٹکراؤ پیش کرنے کی کوشش کی. مولا نے بھی قرآن ہی سے جواب دے کے حل کیا. کہا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر کو بیان کرتی ہیں، لیکن علی جیسی نگاہوں کی ضرورت ہے. آپ نے غور فرمایا کہ امیر المؤمنین کی نگاہیں چاہیے تاکہ وہ قرآن کی آیات میں دکھا سکیں ٹکراؤ نہیں ہے. اگر ساتھ رکھو گے لیکن کچھ اور آیات کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو قرآن کے اندر ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا. اسلام کنٹرڈکشن کا نام نہیں ہے. امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ الشریعۃ سہلۃ سہلا، شریعت بہت آسان ہے. پوچھا مولا نہیں شریعت تو بہت مشکل ہے. امام نے کہا نہیں،
انسان میں بہت زیادہ کی طاقت ہے، لیکن اللہ نے صرف دن میں 5 نمازیں، سال میں 1 مہینہ روزے، زندگی میں 1 حج، اگر کوئی بچت ہو تو اس میں سے کچھ حصہ خمس کے لیے یا زکوٰۃ کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ کہ انسان میں بہت زیادہ کی طاقت ہے، اللہ نے بہت کم واجب قرار دیا۔ کا شارع، کیونکہ اللہ شریعت بنانے والا تھا، وہ بندوں سے بے انتہا محبت رکھتا تھا، اس نے شریعت کو آسان بنایا ہے۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، وہاں پہ کیا فرمان ہے مولا کا؟ مولا کہتے ہیں کہ مجھے تعجب جنت پہ جانے والوں میں نہیں ہے، جو جنت کو پہنچ جائیں گے لوگ، ان پہ کوئی تعجب نہیں ہے، مجھے جہنم میں جانے والوں پہ تعجب ہے۔ بہت گہرا فرمان ہے مولا کا، ذرا غور کیجیے گا۔ مولا فرماتے ہیں جو جنت میں چلے جائیں گے مجھے ان پہ کوئی تعجب نہیں ہے کہ جنت میں چلے گئے، نہیں، کہ تعجب مجھے ان پہ ہوتا ہے جو جہنم میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے عدالت سے زیادہ عظیم ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ خود ہی کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو 1 ہی برائی لکھی جائے گی۔ کہا کہ مجھے تعجب اکائیوں کے دہائیوں سے بڑھ جانے پہ ہے۔ بہت گہرا فرمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اکائیوں کے ایک اللہ برائی 1 کر کے لکھتا ہے، اسے کہتے ہیں اکائیاں، یونٹ، اور دہائیاں 10۔ مولا فرماتے ہیں اللہ ہر نیکی کو 10 گنا لکھتا ہے، دہائیاں 10 کر کے بڑھ رہی ہیں نیکیاں، اور کب برائیاں 1 کر کے بڑھ رہی ہیں۔ کہ مجھے تعجب ان لوگوں پہ ہے جن کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جاتی ہیں۔ کہ اللہ نے تمہارے چاروں طرف جال بچھا رکھے ہیں اپنی رحمت کے۔ بہت گہرا جملہ مولا کا، اس خطبے کے جملے پیش کر رہا ہوں خلاصہ کر کے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے چاروں طرف رحمت کے جال بچھا رکھے ہیں، کہ اگر اس رحمت کے جال میں نہیں گرو گے تو اس رحمت کے جال میں گر جاؤ گے، کسی ایک رحمت کے جال میں گرو گے اللہ اسی بہانے سے ملائکہ سے کہہ دے گا اسے معاف کر دو، یہ میرے رحمت کے جال میں گر گیا۔ کہ وہ بہانے تلاش کرتا ہے بخشش کے، کہ لیکن اس کے جو خود غرض بندے ہوتے ہیں وہ بہانے تلاش کرتے ہیں پھانسنے کے، برائی تلاش کرنے کے، بدلے لینے کے، اور وہ رحمت کے دروازے اتنے کھول رکھتا ہے، اتنے جال بچھائے رکھتا ہے تمہارے چاروں طرف کہ کوئی بہانہ مل جائے میں اس کو بخش دوں۔ کہ مجھے تعجب ان لوگوں پہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں اسلام کون سا دین ہے؟ اسلام رحمت کا دین ہے۔ اسلام داعش کا، آئسس کا، ظالموں کا دین نہیں ہے، اسلام حبیب خدا، رسول خدا کا دین ہے۔ اگر میں صرف 2 مثالیں پیش کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور اسلام کی وہ تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے خود امیر المؤمنین نے یہ فرمایا ہے کہ لَأَنْسَبَنَّ الْإِسْلَامَ لَكُمْ، میں آج اسلام کی وہ تعریف تمہارے سامنے پیش کروں گا، لم ينسبها احد قبلی، کہ مجھ سے پہلے یہ تعریف جناب آدم سے لے کے اب تک کسی نے پیش نہیں کی، کسی نے یہ تعریف پیش نہیں کی ہے۔ میں وہ تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا نے کہا کہ جب کسی نے سوال کیا مولا اسلام کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ لَكُمْ لَمْ يَنْسُبْ أَحَدٌ قَبْلِي، میں وہ آج تعریف پیش کروں گا اسلام کی جو مجھ سے پہلے آج تک کسی نے صدیوں میں وہ تعریف پیش نہیں کی۔ جب مولا نے کہہ دیا کہ مجھ سے پہلے کسی نے تعریف نہیں پیش کی تو کیا کوئی بعد میں تعریف پیش کر سکتا ہے؟ یعنی آج تک جو تعریف پیش نہیں کی جا سکی وہ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں اسلام کی تعریف پیش کی ہے۔ وہ جو ڈیفینیشن دی ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ حضرات کیا ہے، قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اسلم تو، میں نے اسلام قبول کیا یا تسلیم خم کر دیا خدا کے سامنے۔ اب وہ سارے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں وہ خلاصہ ہوتے ہیں مولا کے اس ایک فرمان میں، لیکن 2 مثالیں پیش کرنے کے بعد اگر اسی کی تو اگر تشریح کر سکوں آج تو صرف اسی تمہیدی مجلس کے اندر مولا کی اس تعریف کی، اس ڈیفینیشن کی تھوڑی سی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات تاریخ میں اسلام کیا ہے؟ آج کے موجودہ دہشت گردوں کو سب کو بتا دیجئے کہ اسلام کا نام استعمال مت کرو، جاؤ کسی ایسے ظالم کا جس کا جیسے کوئی ہٹلر ہو، کسی قسم کا جیسے اسٹالن ہو، جیسے صدام ہو، اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اس جیسا اپنا حلیہ بنا لو، لیکن کبھی بھی کوئی ایسا کہ جیسے رسول خدا کی مہر کے پرچم کو اپنا
نمونہ عمل مت قرار دو، کیونکہ تم پیغمبر اسلام کے لیے آج توہین کا سبب بن رہے ہو۔ کون ہے رسول خدا؟ آئیں ذرا میں صرف ایک سادہ سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا نے اس انسانیت کا تصور کیا دیا۔ جس دین کے اندر غلاموں کی یہ اہمیت ہو کہ ختمی مرتبت ایک اپنی مسجد سے نکل کے کسی جگہ جا رہے ہیں، راستے سے گزرتے ہوئے کچھ غلام زمین پہ، کچھ حبشی غلام زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، جن کے پاس صحیح لباس پہننے کو نہیں ہوتا تھا، گھر نہیں ہوتا تھا، کھانے کو جو ان کے مالک بچا کچا دے دیتے تھے وہ وہی کھا لیتے تھے، وہ حبشی غلام زمین پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آواز دی کہا یا رسول خدا ہم مسلمان ہیں، ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے کہنے کے بعد ہم ایمان لے آئے، ہمیں ہمیشہ سے حسرت رہی کہ اے کاش ہمارا مکان ہوتا، ہمارے پاس گھر ہوتا، ہم آپ کو دعوت دیتے، آپ ہمارے گھر تشریف لاتے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے دعوت کرنے سے؟ کہا یا رسول خدا ہم زمین پہ سڑک پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ کہا یہیں دعوت دو، میں یہیں پہ کھانا کھاؤں گا۔ کیا مجھے یہیں دعوت دو، میں یہیں پہ کھانا کھاؤں گا۔ کہا یا رسول خدا ہم حقیروں کے ساتھ، ہم فقیروں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے، کہا تم دعوت دو پھر دیکھو میں آتا ہوں یا نہیں آتا۔ کہا یا رسول خدا ہم سب ابھی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے فوراً وہیں پہ اپنی ابا بچھائے، کہا میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ان کے ساتھ فوراً زمین پہ بیٹھے۔ جب کھانے کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھایا تو ایک خاتون وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے فوراً آواز دے کے کہا یا رسول اللہ تاکلوا العبید، عبید کہتے ہیں غلاموں کو، بندوں کو۔ کہا یا رسول خدا آپ تو بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فوراً جواب دیا، کہا مجھ جیسا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ اگر میں ان کے درد کو محسوس نہیں کروں گا جو آیا ہی انسانیت کے درد کو محسوس کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے ایک لفظ اپنے لیے استعمال کیا رؤوف، اللہ رؤوف و رحیم ہے۔ رؤوف، رحیم کہتے ہیں رحم دل کو، اور رؤوف کہتے ہیں رأفت رکھنے والے کو، یعنی جس کے دل میں دوسرے کا درد اسی طرح وہ دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہو جیسا اسے محسوس ہو رہا ہے، اسے رؤوف کہتے ہیں۔ حضرات اللہ نے یہی لفظ رسول خدا کے لیے استعمال کیا۔ ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ میں ہی نہیں بلکہ میرا ہر ماننے والا جب تک کہ دوسرے کے درد کو اپنا درد نہ سمجھے تب تک میرا ماننے والا نہیں۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔